تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی حیثیت کتنی اللہ نے بلند کی ہے۔ یہ جو کبر ہوتا ہے ناظرین، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ بڑے سے بڑے شخص کو، عقل مند شخص کو، طاقتور شخص کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین پر فساد مچائے گی، فسق و فجور میں مبتلا ہوگی، اور ہم جو ہیں وہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ تو اس حیثیت سے میں اور آپ زمین پر کس کے؟ اللہ کے نائب ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل ہونے کے اعتبار سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، کہ تم نے لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لینا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی خواہش کے تابع مت ہونا۔ اب دیکھیں، یہ بحیثیت انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں زمین پہ۔ اور جو نائب ہوتا ہے نا، خلیفہ ایک بہت بڑا ایک رینک ہے، ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے۔ اسلام کی جو اصطلاحات یوز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین تھے، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ خلفائے راشدین ہیں۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، عربی میں امام کہتے ہیں آگے کو، یمین اور یسار دائیں بائیں، اور خلف پیچھے کو، فوق اوپر کو، تحت نیچے کو۔ تو خلف یعنی جو پیچھے کا کیا مطلب؟ جو آپ کے بعد آ رہا ہے۔ تو جو آپ کے بعد آ رہا ہے وہ آپ کا نائب ہے، وہ اس کو آپ کے ہی نقش قدم پر چلنا چاہیے، اس کو آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی پالیسیز ہیں انہی کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اگرچہ یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی اب ہر جو حاکم ہوگا اس کو آپ نے خلیفہ ہی کہنا ہے۔ ہاں، ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کو کوئی اگر یوز کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کے اس کو یوز کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر لے۔ یعنی خلیفہ ڈکلیئر کرنا، اس کے لیے اس لیول کی طاقت بھی ہے نہیں ہے، یعنی ہر طرح کی، عوامی بھی اور عسکری بھی اور معاشی بھی، اور یعنی ہر قسم کی اقتصادی بھی۔ اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو اپنا نائب بنایا، تو اب انسان جو ہے، اب اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات، تمام کی تمام مخلوقات میں انسان جو ہے وہ اشرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
فضیلت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، یہ جو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی حیثیت کتنی اللہ نے بلند کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بھئی تم کیا کرو، سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن صرف کس نے حکم عدولی کی؟ شیطان نے۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، کہ ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کن میں ہو گیا؟ نافرمانوں میں ہو گیا۔ کافر کہتے ہیں جو نہ مانے، جو بلیو نہیں رکھتا، جو انکار کرتا ہے، تو وکان من الکافرین۔ اب دیکھیں یہاں پر فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا فرشتے جو ہیں وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو اللہ کے حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو جو کہا جائے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے اندر تو صرف کرنے کا ہی جذبہ ہے، ماننے کا ہی مادہ پیدا کیا گیا ہے، وہ تو اللہ کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے۔ تو لیکن یہ جو شیطان تھا، ابلیس، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کو کیا حکم عدولی کی، اس کا یہ منکر ہوا، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جنات میں سے تھا۔ اب حکم جو ہے عمومی طور پر دیا گیا نا، حکومی کیا یعنی یہ جو تھا یہ تو رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، جب ان کے ساتھ رہتا تھا تو جب حکم دیا تو یعنی اس کو بھی دیا، یہ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہتا کہ نہیں بھائی مجھے تھوڑی کہا تھا آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا تو میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، مجھے تو آپ نے نہیں کہا، یہ آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو لہذا جب مجھے حکم نہیں دیا تو پھر مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں یعنی اس نے ایک بڑا مقام پیدا کیا ہوا تھا انہی کے اندر۔ تو جب ان کے اندر تھا تو جب حکم دیا گیا تو جب اس جماعت کو، تو جس جماعت میں یہ شامل تھا تو اس جماعت کے اندر جب یہ شامل ہے تو یہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ پھر اس نے کیا کیا ناظرین؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے ابا، انکار کر دیا اس نے، واستکبرا، اور واستکبرا تکبر کو اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ جب اس سے کہا گیا کہ بھئی تم کیوں نہیں کرتے آدم کو سجدہ، تو کہتا ہے انا خیر من، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کس اعتبار سے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری تخلیق ہوئی ہے کس سے؟ نار سے، اور آدم کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے۔ اب اپنے زعم میں اس نے خود سے ایک معیار کھڑا کیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، خود ہی۔ یعنی یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ اس کو بتایا گیا تھا یا اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا تھا، یہ کوئی چیز طے ہوئی بھی تھی کہ نہیں جی آگ جو ہے وہ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ افضل نہیں ہے، آگ کا رتبہ بڑا ہے اور مٹی کا رتبہ جو ہے وہ کم ہے، تو لہذا اس پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہہ کہ نہیں جی میں جب افضل ہوں تو افضل جو ہے وہ غیر افضل کو سجدہ کیوں کرے، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔ تو یہاں کوئی پیمانہ یا کوئی ایسا معیار یا کوئی ایسا کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہوا تھا، پہلے سے طے نہیں کیا گیا ہوا تھا کہ جی آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، اللہ نے میری تخلیق ہوئی آگ سے، ان کی مٹی سے، تو لہذا انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ اچھا حالانکہ یہ بات جو ہے یہ اس نے، کیونکہ عقل مند تھا نا، بہت زیادہ استاد تھا، عقل مند تھا، تو خود ہی سے اس نے ایک پیمانہ کریٹ کیا، خود ہی اپنے آپ کو افضل قرار دے دیا کہ بھائی میں تو افضل ہوں، جو افضل ہوتا ہے وہ کیسے غیر افضل کو سجدہ کرے۔ حالانکہ جو مٹی ہے نا، مٹی جو ہے اس کی افادیت آگ سے زیادہ ہے،
اور اگر دیکھیں نا، ہم نے دیکھنا ہے ہم کسی شے کو جب افضلیت کے مقام پر پہنچائیں گے تو اس کے فوائد دیکھیں گے نا کہ اس کے بینیفٹ کیا ہے. اگر بینیفٹ جس کے زیادہ ہوں گے تو وہی جو ہے وہ افضل ہوگی نا، اور جس کے بینیفٹ کم ہوں گے وہ تو مٹی کے بینیفٹ زیادہ ہیں بنسبت آگ کے، اور آگ کے بھی فوائد ہیں، لیکن آگ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرارت رکھی ہے، تباہی و بربادی رکھی ہے، یعنی اس کے فوائد بہت مختصر ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. لیکن مٹی ہے، اس کا نقصان آپ بتا دیں کیا نقصان ہے؟ مشکل سے کوئی ڈھونڈ کے لے آئے، مجھے تو نہیں نظر آتا. میں نے بڑا سوچا بھئی مٹی کے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو مٹی تو اپنے اندر سمو لیتی ہے نا. ہم تو مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں. مٹی تو انسان کو کہتے ہیں نا، وہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا، وہ اسی سے تو یہ ساری بہاریں ہیں، یہ جو ہم کھیتیاں کھلیان باغات حجر شجر یہ سب، اور صرف انسان ہی نہیں اور مخلوقات کے لیے بھی جو ہے وہ مٹی کتنا فائدہ مند ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دیے مجھے. لیکن اب وہ شیطان کیا کہتا ہے، وانا خیر من، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا آپ نے. تو لہذا اور اللہ کہتا ہے واستکبر، پھر اس نے کیا کیا کہ یہ جو فعل یہ کر رہا ہے یہ تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ شیطان جو ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مکالمہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑا معصوم بن کے کہتا ہے کہ میں تو اتنا عبادت گزار تھا اور میں اتنا جو ہے وہ عالم تھا اور میرا رتبہ اتنا اونچا تھا، صرف مجھے ایک یعنی نافرمانی کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا. تو کہا کہ اللہ سے جا کے جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو کوئی میرے لیے کوئی راستہ نکالے نا کہ میری یہ جو حالت ہے اس سے میں نکل آؤں. تو ایسی گزارش کر رہا ہوں کہ جب انسان پھنس جاتا ہے نا، جب معاملات پھنس جاتے ہیں تو وہ بڑا چلاک بنتا ہے نا. جب پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے اس مسئلے سے نکالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ شیطان ایسے ایسے کہتا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہو جا کر آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے تو ہم اس کو وہ سارا اسٹیٹس اس کا واپس کر دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ آدم کی قبر پہ سجدہ کر لو. تو شیطان کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور آپ جو ہے وہ اللہ کا حکم لائیں کہ میں مرے ہوئے آدم یعنی ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لوں، تو میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب دیکھیں کہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. انشاءاللہ کبھی کسی ایک عنوان رکھیں گے شیطان کے اوپر جب گفتگو کریں گے تفصیل سے. تو اب یہاں پہ وہ تکبر کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو تکبر جو ہوتا ہے نا، یہ جو کبر ہوتا ہے ناظرین، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ بڑے سے بڑے شخص کو، عقل مند شخص کو، طاقتور شخص کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے. اب تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، ان کو حقیر سمجھیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ ان کے اسٹیٹس، ان کی جائیداد مال دولت کے حساب سے ہو، رتبے عہدے کے حساب سے ہو. اور جو بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کو آپ جو ہے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ اور لوگوں کو بھی، یعنی وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے بھی ایک مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، آپ ان کو بھی عزت نہیں دیتے، آپ ان کو بھی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ حقیر سمجھتے ہیں. لوگوں سے جو ہے لوگوں کی حقارت آپ کے دل کے اندر ہے. آپ عام آدمی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی جانور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے. کیونکہ جو کبر ہے نا، کبریائی، اللہ نے فرمایا یہ میری چادر ہے، اس کے اندر جو داخل ہونے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا. تو اب یہ تکبر جو ہے، اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. تو اچھا اب یہاں پہ اب شیطان جو ہے وہ تو اپنے نظام میں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا. اچھا سم ٹائم آپ دیکھیں، میں اور آپ انسان ہیں نا، اور انسان ہونے کی حیثیت سے کس نے ہمیں رتبہ دیا ہے؟
بھائی مجھے اور آپ کو انسان اللہ نے پیدا کیا، کیا میں نے اور آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی، کوئی درخواست کی تھی اللہ کو کہ جی ہمیں انسان پیدا ہونا کی تھی؟ کوئی نہیں کی تھی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کر دیا۔ تو جب یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ چڑھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔